اب آگے چلتے ہیں ان آیات کے 9ویں پہلو کی طرف۔ اللہ اکبر۔ سورہ قیامہ کی یہ 16ویں آیت ہے، جو 16، 17، 18، 19 لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ سے ان علینا جمعہ ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ تک، یہ 4 آیات ہیں۔ ان 4 آیات سے پہلے 15 آیات ہیں، اور ان 4 آیات کے بعد 21 آیات ہیں، کل 40 آیات سورہ قیامہ کی بن جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سورہ قیامہ اتر رہی تھی، اترتے 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 جب یہ آیت نمبر 15 تک بات پہنچی، سمجھائیے کہ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، یہاں تک جب وحی پہنچی تو فوراً سلسلہ کرام کو روک دیا گیا، اور آپ کو دوران وحی ہونٹ ہلانے سے روک دیا گیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب یہاں یہ پہلو آپ کے سامنے رکھنے لگوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو دوران وحی کیوں روکا گیا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا وحی کے بعد آپ کو روک دیا جاتا، میرے نبی آئندہ آپ نے یہ سے نہیں کرنا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر آپ کو پہلے ہی روک دیتے کہ میرے نبی اس کا یہ پروٹوکول ہے، بس آپ نے سننا ہے، اور آپ کو پہلے ہی مطمئن کر دیا جاتا کہ آپ نے یاد کرنے کی کوشش نہیں کرنی، صرف سننا ہے۔ یہ تو سب سے آسان طریقہ تھا۔ اگر پہلے اللہ تعالیٰ نے مطمئن نہیں کیا تو وحی اترنے دیتے، بعد میں جب وحی ختم ہو جاتی تو پھر آپ کو کہہ دیا جاتا کہ آپ نے کیا کہتے ہیں آئندہ زبان نہیں لانی اور ہونٹ نہیں لانے، یاد کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وحی سے نہ پہلے روکا، نہ وحی ختم ہونے کے بعد روکا، دوران وحی روکا، اور جن الفاظ سے روکا اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ آخر کیوں؟ نہ وحی سے پہلے روکا، نہ وحی کے بعد روکا، دوران وحی روک کے جن الفاظ سے اللہ نے روکا انہی کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کیوں؟ وہ کیوں کی دلیل ابھی گزر چکی ہے۔ اس لیے کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کلام میرے نبی کا نہیں، میرا کلام ہے، اس لیے تو میں روک رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کلام میرے نبی کا نہیں، میرا، اس لیے تو میں روک رہا ہوں۔ پھر جن الفاظ سے روکا اسے میں اپنے کلام کا حصہ بھی بنا رہا ہوں، قرآن کا حصہ بھی بنا رہا ہوں۔ یہ جو دوران وحی روکا، اس روکنے سے جو فوائد حاصل ہوئے، جو ابھی آپ نے سنے ساری اس سے پہلے، یہ کلام محمد کا نہیں، رب محمد کا ہے، تو یہ فوائد حاصل اس طرح نہ ہوتے جس طرح ابھی اس طرح حاصل ہوئے دوران وحی روکنے سے۔ یہ ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ میرے نبی کا کلام نہیں، میرا کلام ہے۔ ایک اور دوران وحی اس لیے روکا، نہ پہلے روکا نہ بعد میں روکا، اہمیت کے پیش نظر۔ جب آپ ہلا رہے تھے تو اہمیت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو دوران وحی ہی روک دیا جاتا، کیونکہ جو بندہ کام کر رہا ہو، کام کرنے کے دوران روکا جائے تو اس کی یادداشت میں وہ چیز سما جاتی ہے، اس کی یادداشت میں وہ چیز سما جاتی ہے، اور پھر اہمیت بھی کھل کے سامنے آتی ہے کہ دیکھیں جی مجھے کام کے دوران روکا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ ایک تو اس کی اہمیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، تو وحی کے دوران آپ کو روکا گیا، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ایک تو وحی کی اہمیت سامنے آ گئی، اور دوسری نبی علیہ السلام کی یادداشت کے لیے بہتر تھا کہ آپ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے۔ آپ کو جیسے ہی وحی آئے گی آپ کو نقشہ سامنے آ جائے گا کہ میں نے وحی کے دوران اپنی زبان نہیں ہلانی، اپنے دونوں ہونٹ نہیں ہلانے، اور یہ یادداشت کے لیے سب سے بہترین کام ہوتا ہے۔ انسانی نفسیات کا تقاضا یہ ہے کہ ڈیورنگ ورک، دوران عمل، اگر اس عمل سے روکا جائے تو بندہ زیادہ چوکنا ہو جاتا ہے، زیادہ متنبہ ہو جاتا ہے۔ تو دوران عمل آپ کو روکا گیا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے یہ عمل دوبارہ نہیں کرنا۔ اہمیت بھی پیش نظر تھی، یادداشت کے لیے بھی بہتر تھا، اور جو یہ کلام محمد کا نہیں اللہ کا ہے، اس حوالے سے بھی جو فوائد حاصل ہوئے، یہ تینوں فوائد جو حاصل ہوئے
یہ فوائد جو حاصل ہوئے دوران وحی روکنے کی وجہ سے ہوئے۔ پھر دوران وحی روکنے کی وجہ سے یہ سارے فوائد عقائد کے بھی اسی سے حاصل ہوئے۔ کیوں؟ وحی سے پہلے روکا جاتا تو ممکن تھا وہ قرآن کا حصہ نہ ہوتا، وحی کے بعد روکا جاتا ممکن تھا وہ قرآن کا حصہ نہ ہوتا۔ دوران وحی روک کے اسے قرآن کا حصہ بنا کے عقائد کے فوائد بھی دے دیے، تعلیم و تعلم کے فوائد بھی دے دیے، وحی کی جو رغبت آپ کو تھی اور وحی کا جو شوق تھا، وحی بولنے کا جو خدشہ تھا، وہ بھی امت کو بتا دیا، سمجھائی؟ اور پھر قرآن جمع کرنے کی جو اولین صورت تھی وہ بھی امت کو بتا دیا کہ قرآن کو جمع کرنے کی اولین صورت ہے کیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ سارے فوائد حاصل ہوئے دوران وحی روکنے کی وجہ سے اچھی طرح ظاہر باہر اور اظہر من الشمس ہو گئے۔ تو یہ سوال بھی یہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ 8-10 پہلو جتنے بھی آپ نے سن لیے، میں پھر سے دہرا لیتا ہوں۔ جو آپ نے پہلا پہلو سنا قرآن سے متعلق فوائد، اسی طرح آپ نے سنا تعلیم و تعلم سے متعلق فوائد، تجوید سے متعلق فوائد، جمع قرآن بیان قرآن سے متعلق فوائد، ٹھیک ہے، وحی کی جو تڑپ تھی، بھوک تھی، رغبت تھی اور بھولنے کا خدشہ تھا اس کے فوائد، پھر حفاظت قرآن کا جو زندہ معجزہ تھا اس کے فوائد، پھر کیا کہتے ہیں عقائد کے حوالے سے جو آپ کو سارے فوائد ملے یہ، پھر اسی طرح یہ فائدہ کہ یہ محمد کا کلام نہیں رب محمد کا کلام ہے، یہ فائدہ، یہ تمام فوائد ظاہر باہر ہو کے تبھی اور جبھی آئے جب دوران وحی آپ کو روکا گیا۔ دوران وحی آپ کو روکا نہ جاتا اور کلام کو وحی کا حصہ بنایا نہ جاتا تو یہ فوائد اتنے کھل کے یہاں سامنے نہ آتے۔ یہ اس لیے آپ کو روکا گیا۔ تو یہ سوال بھی اپنے اختتام کو پہنچا کہ آپ کو دوران وحی ہونٹوں کو حرکت دینے سے کیوں روکا گیا؟ پہلے کیوں نہیں روکا یا بعد میں کیوں نہیں روکا؟